السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ المرسلات کے جو 30ویں پارے کی آخری صورت ہے اس کو مکمل کیا تھا، اور آج اس سے پہلے کی سورۃ الدہر، یا اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل سورت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں آتی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان جس کا نام ہے، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ہر جمعہ کے فجر کی نماز میں۔ اور آپ کا باقاعدہ سے یہ معمول اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت نبی کریم علیہ السلام کے ہاں کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ آپ خاص طور پر جمعہ کی فجر کی نماز، جو کہ افضل ترین نمازوں میں سے ہے، جمعہ کی فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کا بہت تاکید آئی ہے، تو آپ اس نماز میں اس سورت کا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور واقعی جس طرح کہ ہم اس کے معنی دیکھیں گے کہ بڑی عظیم سورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پیدا کرنے کا ذکر کیا، اور اس بات کا کہ انسان ایسے زمانے سے گزر چکا ہے کہ جب اس کا یعنی کائنات میں ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ جب انسان کا اس میں کوئی نام و نشان وجود نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت سے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو وجود میں لایا اور لانے کا مقصد بیان کیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، جس طرح کہ آج کی آیات میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے والوں کے لیے کیا انعام ہے۔ اصل اس صورت کا موضوع یہ ہے، اکثر و بیشتر آیات بلکہ تقریباً زیادہ تر آیات اسی موضوع پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا انعام تیار کیا ہے، اس انعام کی کیا تفصیلات ہیں، اور اجمالی طور پر مختصر انداز سے اس مقصد کو پورا نہ کرنے والوں کا انجام وہ بھی بیان کر دیا۔ تو یہ ہے اس صورت کے موضوعات کے حوالے سے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا حل اتی علی الانسان۔ حل کا لفظ ہم جانتے ہیں اور عربی میں کیسے استعمال ہوتا ہے، سوال کے لیے، کیا، لیکن اس کے استعمالات اور بھی ہیں، بلکہ یہ سوال جو ہے عربی میں قرآن کریم میں 3 بڑے انداز سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، لیکن سوال کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پر تو سوال کا مقصد ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں پوچھنا، کس چیز کے بارے میں دریافت کرنا، تو یہ بھی اس کا مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نفی کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا، یعنی کہ جیسے کہ ایک چیلنج کے انداز سے یا ایک نفی کے انداز سے کہا جائے، حل یستطیع ذلک احد، کیا یہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی یہ کام نہیں کر سکتا،
تو وہاں پر بھی حل یستطیع سوال، تو وہاں پر یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں پوچھنا نہیں ہوتا کہ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، مقصد کیا ہے؟ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اردو میں بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا یہ کوئی کام کر سکتا ہے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اقرار کروانا، کسی چیز کا اقرار کروانا، جسے استفہام تقریری کہتے ہیں، کہ جیسے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہو اور پھر آپ اس کو کہیں کہ میں تم کو فلاں چیز دی نہیں، آپ سوال کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو وہ چیز دی ہے کہ میں آپ کو فلاں چیز دے دی، یعنی آپ کا مقصد پوچھنا یہ نہیں کہ اس کو ملی نہیں ملی، مقصد جو ہے وہ اس سے اقرار کروانا ہے کہ واقعی وہ چیز اس کو مل گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری، تقریر کا معنی اقرار کروانا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ تینوں ہی طرح کے سوالات آتے ہیں تاکہ ہم کو علم ہو کہ سوال کا مقصد ہر وقت کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں ہوتا، دریافت کرنا نہیں ہوتا صرف، بلکہ کبھی پوچھنا ہوتا ہے مقصد، اور کبھی کسی چیز کا انکار کروانا مقصد ہوتا ہے، یہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہو نہیں سکتی، اور کبھی کسی چیز کا اقرار کرانا مقصد ہوتا ہے کہ واقعی اس سے اقرار کروایا جائے کہ چیز ایسی ہی ہے۔ اور یہاں پر جو معنی ہے وہ تیسرا ہے، تیسرا معنی ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جب لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تو مقصد جو ہے کہ واقعی یقینی طور پر انسان پر یہ وقت گزرا ہے کائنات میں، کائنات کے اوقات میں سے، کہ جب انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اچھا، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس طرح سے سوال اقرار کروانے کا مقصد کیا ہے؟ کس سے اقرار کیا جا رہا ہے؟ ہم پہلے بھی تیسرے پارے کی اکثر صورتوں میں آخرت کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ کافر کس طرح سے اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد مٹی بن کے ختم ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ کئی دلیلیں ہیں، ان میں ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کر دیا ہے، کہ جب کہ تمہارا کوئی نام و نشان نہ تھا، تو اللہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ گلی سڑی ہڈیوں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو بتاؤ کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ اور سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو پہلی بار پیدا کر لیا اس نے، دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں، نہ پہلی بار، نہ دوسری بار، نہ آخری بار، کسی بار بھی۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے ہاں مشکل سمجھی جائے، مشکل کہی جائے۔ یہ ہم لوگوں کے حوالے سے ہے، ہم لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ پہلی بار کوئی چیز بنانا ہوتی ہے، حتیٰ کہ بوتل بھی کسی نے بنائی ہوگی تو پہلی بار بنانے کے لیے اس کو کیا اس کی پلان کرنا پڑی ہوگی، سمجھے نا، کہ کس طرح سے بناؤں، کس طرح سے اس کو پکڑنے کے لیے کیسی جگہ ہو، سمجھے نا، اس کو بند کرنے کے لیے وہ ساری پلان کے پتہ نہیں کتنا اس کو ٹائم لگا ہو، اس پر جو اس نے اپنا لگانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ایک ایک چیز، یہ مائک دیکھ رہی ہے، کوئی بھی چیز، ان چیزوں کے ایجاد کرنے میں کتنے سال لگے ہیں، یعنی کہ کوئی گھنٹے، دن، ہفتے، سال ہا سال تجربات اور ان مراحل سے گزر کر حتیٰ کہ یہ چیزیں جو اب تک ہمارے سامنے جس انداز سے ہیں، اور بھی مزید اس پر ریسرچ چل رہی ہے، یعنی کہ ختم ہو گئی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ بھی چیزیں بیکار سمجھی جائیں گی، اور شاید آنے والی بعد میں آنے والی نسلیں ہمیں سمجھے کہ وہ بیچارے بیکورڈ لوگ تھے، سمجھے نا، کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا جو ان کے پاس ہوں گی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جس کا تم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج ہم اس ٹیکنالوجی کے استعمال کر رہے ہیں،
آج سے 60-70-100 سال پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا، اور ہم سمجھتے ہیں بیچارے وہ سیدھے سادھے لوگ تھے، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو ایسے ہی کچھ 100 سال بعد آنے والے ہمارے بارے میں کہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے حوالے سے، انسان کے اعتبار سے کسی چیز کا پہلی بار بنانا واقعی مشکل ہوتا ہے، اس کو بڑے مراحل سے گزر کر اس کو کسی وہ چیز وجود میں آتی ہے، کسی فائدے کے کام کی آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی چیز، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کا لفظ رکھتی ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعتبار سے ہی، کہ جس طرح کے انسان سمجھتے ہیں کہ پہلی بار چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے، اللہ نے اس چیز کو بھی حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر تم چیز کو پہلی بار بنانا مشکل سمجھتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ تم کو اللہ نے جس نے تم کو پہلی بار بنا دیا ہے وہ تم کو دوبارہ بھی بنا دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حل اتی الانسان۔ اس لیے حل کا لفظ جو ہے وہاں پر اگرچہ سوال کے معنی میں ہے، کیا کیا معنی ہے، لیکن علماء مانتے ہیں کہ یہاں پر صرف کیا نہیں بلکہ یقیناً، جس کو لقد کا لفظ آتا ہے نا قرآن کریم میں اکثر، یقیناً ضرور، تو حل کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے کہ یقیناً ضرور انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس کا کوئی نام و نشان، اس کا کوئی ذکر نہ تھا۔ اور سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے الفاظ سے بیان فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کیا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو اس بات کا یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا ہے کہ جب کہ اس کا نام و نشان نہ تھا، لم یکن شیئا، کچھ نہ تھا۔ تو یہاں فرماتے ہیں حل اتی الانسان، تو یقیناً انسان پر ایسا وقت گزرا ہے، حین من الدہر، دہر کہتے ہیں کسی لمبے عرصے کو، لمبی مدتوں کو، اور حین کہتے ہیں کسی تھوڑے وقت کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا وجود انسان سے بہت پہلے سے ہے، اور کوئی شک نہیں اس میں۔ آج کے سائنسدانوں کی تحقیقات بھی یہی ہیں کہ آسمان و زمین اور اس کی مخلوقات جو ہیں اربوں کھربوں سالوں سے ہیں، جبکہ انسانی وجود جو ہے اگرچہ سائنسدانوں کے نظریات ہیں لیکن وہ غلط ہیں حقیقت میں۔ انسانی وجود کے حوالے سے سائنسدانوں کے نظریات بہت غلط ہیں۔ انسانی وجود جو ہے زمین پر وہ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے، سمجھے نا، 10,000 سال کے لیے 12-15,000 سال کہہ لیجیے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اس سے پہلے تو انسان کوئی نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، جس طرح کہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ 1000 سال تک، 10 صدیوں تک توحید پر قائم رہے، پھر ان کے اندر شرک پیدا ہوا، پھر نوح علیہ السلام آئے، اور نوح علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی لگا لیجیے، 2000 سے ہی ہو گئے۔ تو اس کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم اس طرح کی قوموں کا، ابراہیم علیہ السلام، تو یعنی کہہ لیجئے کہ اگر بہت زیادہ ہی ہم کہیں کہ 12-15 ہزار سال سے زیادہ انسانی تاریخ ہم کو اس سے بڑھ کر نظر نہیں آتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 4000 سال کا فرق کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا تقریباً 3.5 یا 4000 سال کا فرق بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد 1500 سال اب ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ اس زمین پر کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے، اور جب کہ آسمان و زمین، باقی مخلوقات اور جن انسان سے پہلے موجود تھے، یہ مخلوقات کب سے ہیں اور واقعی بہت لمبے عرصوں سے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے کہ حین کا وقت آتا ہے، حین عربی میں حین کا لفظ تھوڑے وقت کے لیے، اور دہر کا لفظ لمبے زمانوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ معنی ہے کہ انسان پر لمبے زمانے گزرے ہیں، لمبے زمانوں میں سے ایسا وقت آیا ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ لمبے زمانوں میں سے ایسا وقت انسان پر گزرا ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، مذکور ذکر سے،
کہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کا ذکر کیا جائے جس کا نام لیا جائے کہ واقعی کوئی انسان ہے۔ تو یہ ہے انسان کی تاریخ اس دنیا کے اندر، اور اس میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اے کافرو، تم جو سمجھتے ہو کہ مر کے مٹی بن گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تم یہ بھی تو دیکھو کہ کبھی اس کائنات میں ہی کائنات موجود تھی لیکن انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تو جس اللہ نے تم کو عدم سے اور کسی نام و نشان کے بغیر تم کو پیدا کر دیا ہے، وہ تم کو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ اور یہ انسانی لحاظ سے بھی کہ چیز ٹوٹ پھوٹ جائے، یہ مائک خراب بھی ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ بھی جائے، تب بھی اس کو بنانے والے کے پاس تو پورا فارمولہ موجود ہے کہ کس طرح بنایا تھا، کس طرح بلکہ اس کو فٹنگ کرنا، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ وہ صرف چند کہ منٹوں کہ گھنٹوں کے اندر ہی آپ کے پاس کوئی نیا مائک آپ کو بنا کے دے دے گا، جب اس کو پہلی بار بنانے میں پتہ کتنے سال اس کو لگے ہوں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ انا بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، پھر سے اس بات کی تاکید کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی تم کو کر دے گا۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایسے نطفہ سے، ایسے قطرے سے، امشاج جو ملا ہوا ہے، مکس ہوا ہے۔ اور یہاں پر انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ جو آدم کی اولاد ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے نا، وہ تو نطفے سے نہیں بنے، نطفے سے پیدا ہونے والی ان کی اولاد ہے۔ تو میں کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو یعنی آدم کی اولاد کو، جس طرح کے آگے سلسلہ چلایا ہے ان کا، من نطفۃ، نطفہ کہتے ہیں اس قطرے کو کہ جو نکلتا ہے مرد سے حقیقت میں، اور عورت کے رحم میں جا کر اس کے انڈوں کے ساتھ ملتا ہے، اور اس لیے میں امشاج، ملا ہوا، مکس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مات انما الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اصفر، کہ مرد کا پانی جو ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ گاڑھا سفید ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فمن ایہما علا او سبق یکون منہ الشبہ۔ آپ سے اصل سوال یہ کیا گیا کہ بچے کی شکل و شباہت کبھی ماں سے ملتی ہے، کبھی باپ سے ملتی ہے، کبھی اس کے بڑوں پہ جاتی ہے کس کی طرف، تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ سمجھے نا؟ ایسے ہی بچے کا نر ہونا، مادہ ہونا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی آپ نے تفصیل بیان کرتے فرمایا کہ مرد کا پانی کیسا ہے، عورت کا پانی کیسا ہے، دونوں میں پانی ملتے ہیں، لیکن ملتے ہوئے کیا ہے کہ اس میں سے ایک پانی اوپر دوسرا نیچے ہوتا ہے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کے حکم سے۔ آپ مانتے کہ جو پانی اوپر آ جاتا ہے اسی سے وہ شبہ ہوتی ہے، یعنی مرد کا پانی اوپر آ گیا تو اس کا مطلب کہ مرد کے ساتھ اس کو شکل شبہات ملنا، یا اس کا نر ہونا، پیدا ہونا، میل پیدا ہونا، بچہ پیدا ہونا۔ اور اگر عورت کا پانی اوپر آ گیا تو کیا ہے کہ عورت کے ساتھ اسی شکل شبہات ملنا یا اس کا بچی پیدا ہونا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اس نے جو نظام رکھا ہے۔ تو یہ ہے ملے جلے نطفے سے، اور یہ آج کی تحقیقات ہمارے سامنے واضح ہیں کہ کس طرح دونوں مرد عورت کے پانی ملتے ہیں اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کو پیدا کیا، من نطفہ، نطفۃ امشاج، اس ملے ہوئے نطفے سے۔ اور بلکہ حدیث میں یہ بھی آپ نے مزید فرمایا کہ مرد کا پانی کہاں سے نکلتا ہے، بلکہ ہم سورۃ طارق میں پڑھ چکے ہیں پہلے، بین الصلب والترائب، کہ کمر کی ریڑھ کی ہڈیوں کی طرف سے، اور ترائب کیا ہے، سینے کی ہڈیاں جو سامنے کی پسلیاں ہیں۔ تو عورت کا پانی یہاں سے نکلتا ہے اور مرد کا پانی جو ہے وہ اپنے کمر کی اور سینے کی اپنے جو ریڑھ کی ہڈی اس کی طرف سے نکلتا ہے۔ تو یہ ہے، تو فرمایا کہ نبتلی، اچھا ساتھ یہ بیان کر دیا کہ اس انسان کو بنایا کیوں ہے، پیدا کیوں کیا ہے۔ نبتلی کے معنی ابتلا سے، اور ابتلا کے معنی آزمائش، امتحان، کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا امتحان کے لیے،
پیدا کرتے ہوئے ہی مقصد ہی اس کا امتحان ہے، اور اسی لیے دنیا ساری کی ساری امتحان کی جگہ ہے۔ اور اس لحاظ سے انسان نہ تو جانور ہے جانوروں کی طرح کہ جس کا کوئی امتحان نہیں، کوئی اس کا معاملہ نہیں، بس پیدا کیا اللہ نے، اس کا خاص کوئی مقصد ہے دنیا میں پورے کر رہا ہے۔ گھوڑے کا خاص کام ہے، اونٹ کا دوسرا کام ہے، گائے بھینس کا تیسرا کام ہے۔ اس طرح سے ہر ایک اللہ نے اس جانور کے کوئی نہ کوئی اس کے کام رکھے ہیں، وہ اپنے اپنے کام دنیا میں کر رہے ہیں، لیکن کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں ان کے پیچھے کوئی شیطان نہیں لگا ہو ان کو غلط کام کروانے والا، اور نہ ان کو کوئی سوال جواب، نہ کوئی حساب کتاب ہے، اور نہ انسان کو پودے درختوں کی طرح ہے کہ اگے اور کچھ سرسا زمین پر وہ اپنی بہاریں دکھائیں اس کے بعد خشک ہو گئے، نہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ انسان کیا ہے؟ انسان ایک مکلف ہے۔ مکلف کے معنی کہ جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کر کے اس کو ذمہ داری دی ہے۔ تو چنانچہ اس مکلف ہونے کا معنی کہ نہ تو انسان دنیا میں عذاب کے لیے آیا ہے، بلکہ جزا سزا آگے ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر بعض اوقات تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ وہ جھٹکے دیتا ہے، چوکے مارتا ہے انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے، بیماری ڈال دی، کوئی تکلیف دے دی، کوئی نقصان کر دیا، یہ سارے چوکے ہیں انسان کی طرف کے لیے، اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کو جگانے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ورنہ اصل جو جزا سزا ہے وہ آگے ہے، یہاں پر نہیں۔ تو نہ تو انسان دنیا میں کوئی عذاب کے لیے آیا ہے، جس طرح کہ راہبوں کا، وہ ہندو سادھوؤں کا ان کا فلسفہ ہے کہ بس اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالے رکھو، عذاب میں ڈالے رکھو، کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کوئی لذت حاصل نہ کرو۔ نہ تو انسان کا مقصد دنیا میں ایسا ہے، اور نہ ہی دنیا میں انسان آیا ہے کوئی سیر و تفریح کے لیے، جیسا کہ مادہ پرستوں کا بس مزے اڑاؤ، 4 دن کی دنیا ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ نہ انسان یہ ہے، اور نہ ہی انسان اس دنیا میں جو ہے وہ جو ہے یعنی کہ کسی اور شکل میں دوبارہ آ کر اپنی سزا پانے کے لیے آیا ہے، جسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ انسان مرنے کے بعد پھر سے آتا ہے کسی اور شکل میں، اور شکل ان کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ اگر اچھا ہے، اگر نیک تھا تو کسی بڑے معزز انسان کے حصہ کی شکل میں آئے گا، اور اگر برا ہے تو کسی کتے سور کی شکل میں آ جائے گا۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتے سور جو پھرتے ہیں یہ بھی کسی ہندوؤں کے جو بدماش گزرے ہیں انہی کی شکلیں ہوں گی ان کے نظریے کے مطابق، ہمارا نظریہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو لیکن تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو باقاعدہ ذمہ داریاں دی ہیں، اور اس کو امتحان آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے دنیا کے اندر جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ جب یہ نہیں سمجھتے تو پھر بہرا روی کا شکار ہوتے ہیں۔ نعمتیں ملتی ہیں، مال و دولت آتا ہے، قوت طاقت اقتدار حاصل ہوتے ہیں، تو وہاں پر بدماشی، غنڈہ گردی، وہاں پر اس انداز سے، اور جب کبھی مصیبتیں، تکلیفیں، نقصانات، تو وہیں پر ہاتھ پہ آتا کہ بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے، مایوسیوں کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں، کہ جب کہ زندگی کا مقصد جب سمجھ آ جائے تو انسان کو اللہ دنیا میں کتنی بھی اونچائی کو نہ دے دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاں تواضع، انکساری، کوئی کسی طرح کی کوئی کبریائی، بڑائی، کوئی ایسی چیز کا نام و نشان نہیں، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نیک بندوں کو بڑے بڑے مال و دولت دیے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی، اور ایسی بادشاہ جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک اور کسی کو ملنے والی ہے۔ ہوائیں تک ان کے حکم سے چلتی، لیکن دل میں کوئی غرور نہیں، تکبر نہیں، کس لیے کہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ میں اس سے کیا کرتا ہوں، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ سورۃ النمل میں ان کا واقعہ پڑھیے سلیمان علیہ السلام کا، ملکہ سبا بلقیس جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔
تو اس لیے اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو دنیا میں کتنے بھی اس کو دنیا کے وسائل کیوں نہ مل جائے، کتنی بھی اونچائی کیوں نہ اس کو مل جائے، پھر بھی وہ سمجھتا ہے ہر چیز کے پیچھے کہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اگر اس مومن مسلمان کو کبھی کوئی تکلیف مصیبت آ جائے، نقصان ہو جائے، تب بھی اس کو آزمائش، اس لیے آزماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کو خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، اس پر صبر سے کام لیتا ہے، تب بھی اس کے لیے خیر ہے، لیکن یہ سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ کافر، فاسق، فاجر، نعمتیں ملی تو اکڑا، بدماشی کی، خوب اچھلا کودا، اور جب نعمتیں چھن گئی تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن مومن مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے بتایا نبتلی، کہ انسان کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے۔ اس لیے اس آزمائش کے موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نعمت بھی دے رہا ہے تو اس میں بھی تمہاری آزمائش ہے، اور بلکہ اکثر و بیشتر آزمائشی ہوتی نعمتوں کے ساتھ ہے، کہ جس میں لوگ فیل ہوتے ہیں۔ ہاں، جو مصیبتوں کی آزمائش ہے نا، نقصانات کی آزمائش ہے، اس میں کئی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے بھی، اور اس پہ ہم آزمائش کا لفظ استعمال بھی وہیں پر کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا کسی کو کہ بڑا مال ملا، اسے کہا کہ اللہ کی آزمائش ہے؟ سنا کبھی کسی کو؟ لیکن بیماری آ گئی، ہاں آزمائش ہے، کوئی نقصان ہو گیا، آزمائش ہے، اچھی بات ہے، چلو یہاں پر تو کم از کم سمجھ ہے، بات وقتوں کو یہاں پر سمجھ نہیں آتی۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اس آزمائش کے موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی اس کو سمجھ لے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے، نہ نعمتیں ملنے پر اچھلنا کودنا، اکڑنا، فخر کرنا ہے، اور نہ کسی مصیبت تکلیف پر پریشانی کی، اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، آزمائش ہے۔ تو اسی معنی کہ نبتلی ہی، اس کو پیدا ہی ہم نے آزمائش کے لیے کیا ہے۔ اچھا، اس آزمائش کے لیے کیا کیا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو خوب سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ فجعلناہ بنا دیا ہم نے اس کو سمیعا، سما سے سننا، بصیراً بصر سے دیکھنا، کہ اس کو ہم نے خوب سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ اب سنتے دیکھتے تو جانور بھی ہیں، کیا خیال ہے؟ جانور بھی سنتے ہیں نا، دیکھتے ہیں وہ بھی، تو انسان کے لیے کیوں کہا پھر کہ اس کو ہم سننے دیکھنے والا بنایا؟ کہ انسان کا سننا دیکھنا جانوروں کے سننے دیکھنے سے بڑا مختلف ہے۔ جانور دیکھتا ہے کہ صرف ہرا چارہ، سبز چارہ سامنے نظر آ رہا ہے، اسے کھانا ہے، چاہے وہ چارہ کھا کے چاہے اس کی اسی میں موت ہو، سمجھے نا؟ لیکن انسان دیکھتا ہے کہ سامنے کیا ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے۔ جانور چرواہے کی یا کسی کی بھی اپنے مالک کی آواز سنتا ہے، آواز کوئی خاص لگاتا ہے، مالک چلا آتا ہے۔ اب جانور کو نہیں پتہ کہ مالک مجھے آواز جو دے رہا ہے، مجھے چارہ ڈالنے کے لیے دے رہا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے دے رہا ہے، سمجھے نا؟ اس کو نہیں پتہ اس کا۔ لیکن انسان ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ چیز کو دیکھے تو ساتھ ہی اس کو دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، دل دیا ہے، تاکہ اس کو سمجھے کہ یہ چیز جو دیکھی ہے کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ جو چیز سنی ہے، اس جو سنا ہے اس کا معاملہ کیا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کو ساتھ ہی عقل دی ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ اس کو سمجھے، شعور دیا ہے، جبکہ جانور کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے جانور کو سمیع بصیر نہیں کہا، انسان کو کہا ہے سمیع بصیرہ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی قرآن کریم میں سمیع بصیرہ کا لفظ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے دیکھنے والا ہے، اور انسان کو بھی سمیع بصیرہ کہا ہے۔ تو پھر انسان کی یہ صفت تو پھر اللہ سے مل گئی، کیا خیال ہے؟ اسی یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ بعض اوقات الفاظ کے اعتبار سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہی انسان کے لیے بیان کی گئی ہے، لیکن یہ صرف الفاظ کی حد تک، حقیقت میں اس کا کوئی دور تک موازنہ نہیں ہوتا، دور تک اس کے اندر کوئی کسی طرح کا موازنہ نہیں ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیے سمیع بصیرہ ہی کو، اللہ کا سمیع بصیرہ ہونا اور انسان کا سمیع بصیرہ ہونا دیکھ لیجیے کتنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، عرش پر ہونے کے باوجود کہ جس عرش کا اس زمین سے کتنا فاصلہ ہے، ہزاروں سالوں کا، یعنی کہ ہزاروں میلوں کا،
ہزاروں سالوں کا فاصلہ، اتنی دور وہ عرش، بلکہ اربوں سالوں کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنا دور ہے وہ. اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہ چونٹی کے چلنے کی آواز سنتا ہے، چونٹی کے چلنے کی آواز. اور ہمارے کسی کے کان پر بھی رینگ رہی ہو تو رینگنے کا احساس تو ہوگا، لیکن آواز نہیں کبھی آئے گی. پھر بھی کبھی کسی نے سنی ہے تو بتا دے. سمجھے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا اور ہمارا سمیع ہونا، بصیر ہونا بھی اسی طرح سے. اللہ تعالیٰ اس عرش پر جو اس زمین سے ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلوں پر ہے، اس عرش سے اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو دیکھ رہا ہے کہ جو اندھیری رات میں کسی کالی چٹان پتھر پر چل رہی ہے. اور ہم میں سے کھڑا ہوتا ہے کوئی، اتنی لائٹوں کے اندر بھی پاؤں کے پاس چونٹی اس کو نظر نہیں آتی، 5 فٹ کے فاصلے پر صرف. یہ ہمارا بصیر ہونا ہے. تو اس لیے یہاں پر ایک اور حقیقت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز جب نہیں سمجھتے تو بعض اوقات لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ بھئی یہ تو چیز ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہمیں بھی ہے، یہ تو فلاں اللہ کے ولی کے پاس بھی ہے، وہ بھی ایسا ہے. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے حوالے سے کوئی چیز ذکر کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی یہ صفت ہے اور اللہ کی بھی یہ صفت ہے، تو دونوں کی صفتیں ایک جیسے نہیں ہیں. اس میں آسمان و زمین کا تو کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ جس کا ہم کہہ سکیں اتنا بڑا فرق ہے. تو اس میں فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سمیعا بصیرا بنایا. اب کیوں بنایا سمیعا بصیرا؟ اسی لیے کہ اس کی آزمائش ہے. کان اللہ نے دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور تیسری چیز عقل دی ہے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے. قرآن کریم اکثر و بیشتر ان تینوں چیزوں کا ذکر آتا ہے. کافروں کے حوالے سے تینوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کے تینوں چیزوں پر مہر لگتی ہے. کانوں کے بہرے ہوتے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، اور دل کے جو ہے وہ بے عقل ہوتے ہیں. تو اس لیے تینوں یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے سامنے انسان کو دی گئی ہیں، جو اس کے لیے کیا ہے، حقیقت کو جاننا، حق کو پہچاننا، باطل کی تمیز کرنا. اس لیے جس نے اپنے کانوں کو، آنکھوں کو، دل کو، عقل کو ان چیزوں کے لیے استعمال کر لیا، ہم وہ ہے جو ہدایت پا گیا. اور جس نے صرف ان چیزوں کو دنیا کے لیے استعمال کیا، وہ ہو رہی ہیں دنیا کے لیے. بڑے بڑے سائنسدان عقل کی، دیکھنے کی، سننے کی، یہ ساری نعمتیں، سوچے فکریں، لیکن صرف دنیا کے وہ جانور کی حد تک، اس سے بڑھ کر نہیں. تو اس میں ہے کہ ہم نے اس کو امتحان آزمائش کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کو کیا کیا، ساتھ ہی اس کو سم و بصارت دی ہے تاکہ ان چیزوں کو دیکھے. اب کیا اچھا یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ انسان خود ہی جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز سنتا ہے، اس کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر جو اس کو سمجھ آئے اس کے مطابق چلے. کیا یہ ہے؟ نہیں. اللہ ماتے انا ہدیناہ السبیل، آنکھ کان یہ ساری نعمتیں دی ہیں حق کو پہچاننے کے لیے، حقیقت کو جاننے کے لیے. لیکن حقیقت کہاں پر ہے؟ وہ یہ ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ہدایت دی ہے رستے کی. السبیل، سبیل کے ساتھ جو ال لگا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ خاص رستہ ہے، وہ کوئی ہر رستہ نہیں ہے. اور وہ رستہ کون سا ہے؟ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ. ہم نے اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آنکھ اور کان نعمتیں ضرور ہیں، لیکن اس ہدایت کو پانے کے لیے جو اللہ نے دی ہے، اس حق کو پہچاننے کے لیے جو اللہ نے بھیجا ہے. اپنی طرف سے ہی کوئی کہے بھی اللہ نے آنکھیں کان دی، عقل دی، ہم کو چیزوں کو جانچیں کہ ٹھیک ہم استعمال کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی غلط نہ ہوتا. ہر آدمی کوئی بھی کسی بھی دین پر ہے، وہ اپنے لحاظ سے ان کے جو بڑے گزرے ہیں، ان کے جو فلاسفر جو بھی ان کے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بڑی سوچ و سمجھ سے اپنے وہ سارے فلسفے طے کیے ہیں. لیکن وہ فلسفے جو اللہ کی وحی کے خلاف ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق نہیں ہے. اس لیے اللہ نے تیسری شرط رکھی کہ آنکھوں کانوں کو استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن کس کے ساتھ ساتھ؟ انا ہدیناہ السبیل، اس رستے کی پہچان کے لیے جو اللہ نے دیا ہے. ہم نے اس کو رستے کی ہدایت دی، اما شاکرا و اما کفورا. تو اس کا اس رستے کی ہدایت اللہ نے کیسے دی؟ اس کے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی.
تو جس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جسمانی، سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سارا کچھ دیا ہے، سننے کی، لیکن اس میں اس کو خود مختار نہیں چھوڑا کہ تو جیسے چاہتا ہے، جیسے تو سمجھتا ہے کر، بلکہ کیا ہے کہ جیسے میں تم کو بتاؤں اس کے مطابق چلنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، کہ آدم زمین پر جاتے ہو، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اور یہ بہت بڑا یہ بھی نقطہ سمجھنے کا ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی اکثر انسانیت گمراہ ہے، باطل دینوں والے اسی وجہ سے گمراہ ہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی عقل کے مطابق چلے۔ اسلام کے بہت سے دعوے دار جو بدعتی قسم کے لوگ بھی یہیں سے گمراہ ہوئے، بھی یہ بھی تو نیکی ہے، اس میں کیا برائی ہے، اپنی طرف سے نیکیاں گھڑ کر شروع کر دیں۔ اس لیے نیکی اور ہدایت یہ نہیں کہ جو اپنی طرف سے سمجھ لیں، بلکہ ہدایت کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو آئی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہدایت کو سمجھنے پانے کے لیے ہمیں اللہ کی وحی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہاں، اب وہ ہے کہ ابھی ہدایت کو پا کے شکر گزار بن جاتا ہے، اور کبھی ہدایت کو نہ پا کر وہ ہے کفورا، کافر ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ حل اتی علی الانسان، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایسا وقت، حین من الدہر، زمانے میں سے ایسا وقت گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب اس کا کوئی نام و نشان ذکر نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، امشاجن، جو ملا ہوا ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اس کو بنا دیا سننے دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو ہدایت دی ہے، اس کو راستہ دکھایا ہے، السبیل سے راستہ، اما شاکرن، کہ یا تو پھر اس پر چل کر شکر گزار ہوتا ہے، و اما کفورا، یا پھر وہ ناشکرہ کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔